جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ریسنٹلی آزاد جموں اور کشمیر کا دورہ کیا اور اپنے دورے کے دوران انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں آزاد جموں اور کشمیر کو آزاد جموں اور کشمیر ہی کہا۔ اس کو لے کر بھارت کا میڈیا سیخپا ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ امریکہ کے سفیر پہلے تو انہوں نے بقول ان کے پاکستان آکوپائڈ کشمیر کا دورہ کیا، اور پھر اس کے بعد دورہ کرنے کے دوران انہوں نے اس کو آزاد جموں اور کشمیر بھی کہہ دیا، پاکستان آکوپائڈ کشمیر کیوں نہیں کہا؟ تو یہ ایک بڑا غصہ ہے، اور مجھے ون کین اسیس کہ جو ہفتہ وار پریس بریفنگ ہوتی ہے بھارت کے وزارت خارجہ کی، اس میں یہ سوال اٹھے گا اور پھر ہمیں ایک آفیشیل ریئیکشن شاید مل جائے بھارت کی جانب سے۔ لیکن ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ امریکی سفیر نے آزاد جموں اور کشمیر کیوں استعمال کیا، کیونکہ یوزلی امریکی جو آفیشلز ہیں یا جو امریکہ کی پوزیشن ہے وہ یہی ہے، پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر اور انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر۔ تو یہ آزاد جموں اور کشمیر انہوں نے کیوں مینشن کیا؟ ایک لحاظ سے ڈپارچر ہے امریکہ کی جو ایک پالیسی چلی آ رہی ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا بہت اگر ہم سوچیں تو لگتا کچھ یہی ہے کہ شاید امریکہ کی دلچسپی ہے جو اس وقت اس خطے میں حالات بن رہے ہیں، جو گلوبل تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ان کی شاید خواہش یہی ہو کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تنازع ہے اس کو کسی طور حل ہونا چاہیے، اور پھر شاید وہ بہتر طریقے سے چین کا جو رائزنگ پاور کے طور پہ وہ ہے، تو اس کو ہم بہتر طریقے سے شاید وہ کاؤنٹر کر سکیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو کوشش یہی ہوگی کہ کوئی اسٹیٹس کو بیس سلوشن نکالا جائے، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے بھی ایک 4 پوائنٹ فارمولا پیش کیا تھا، اور اس میں بھی بنیادی طور پہ آئیڈیا یہی تھا کہ جو اس وقت لائن آف کنٹرول ہے اس کو ایک سافٹ بارڈر میں تبدیل کر دیا جائے، اس کو ریلیونٹ کر دیا جائے، اور ڈی ملٹرائز کر دیا جائے سارے علاقے کو، آزاد جموں اور کشمیر کو بھی اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کو بھی، اور پھر ایک جوائنٹ میکنزم بنایا جائے بھارت اور پاکستان کے درمیان، یہ پروویژنل ہو، 10 سال 15 سال کے بعد اس کو ریویو کیا جائے اور پھر ایک پرماننٹ سلوشن کی طرف جایا جائے۔ تو ایک لحاظ سے یہ پروپوزل تھی۔ اب یہ پروپوزل اور پھر یہ 4 سال 5 سال ڈسکس بھی ہوئی بیک چینل پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن وہ مذاکرات کسی حتمی نتائج تک نہیں پہنچ پائے۔ اب یہ دیکھنے میں تو ایک لحاظ سے اگر یہ کوئی پروویژنل اس قسم کا سلوشن نکلتا ہے اور وہ کمنسریٹ ہے، اس سے مطابقت رکھتا ہے جو کہ یو این کا ٹیمپلیٹ ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایونچولی جو ہے اس سے ہم یہ ڈٹرمن کر پائیں کہ جو سیاسی امنگیں ہیں، اسپریشنز ہیں کشمیریوں کی، وہ اس کے مطابق کوئی سلوشن ہو، یا پھر ایونچولی پلیبسٹ کی طرف ہم جائیں، کیونکہ اگر آپ جب بھارت نے جنوری 1948 کو اس معاملے کو ریفر کیا تھا یو این سیکورٹی کونسل، تو وہاں بھی بنیادی طور پہ یہی ایشوز ڈسکس ہو رہے تھے کہ جو کہ بھارت کی خواہش یہی تھی کہ پاکستان کو ایگریسو اسٹیٹ قرار دے دیا جائے، اور وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنی ساری فوجیں آزاد جموں اور کشمیر سے نکالے، کیونکہ ان کے مطابق انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تو بھارت کے حق میں ہو گیا ہے، تو بھارت کو الاؤ ہونا چاہیے، اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اپنی فورسز وہاں رکھیں۔ تو جو ڈی ملٹرائزیشن کا معاملہ ہے، یہی بنیادی جو ہے بون آف کنٹینشن آپ کہہ لیں یا اسٹکنگ پوائنٹ تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور یو این نے بہت کوشش کی، بلکہ اس زمانے میں اسپیشل ریپریزنٹیٹیو بھی یو این سیکورٹی کونسل کے تھے، فرینک گریہم، ان کی بھی ایک پروپوزل تھی کہ پاکستان کو 3 سے 6 ہزار فوجیں رکھنے کی اجازت دی جائے، اور اسی طرح بھارت کو 12 سے 18 ہزار، لیکن بھارت اس پہ بھی نہیں مانا۔ بھارت نے کہا کہ نہیں جی، 21 ہزار فوجیں ہمیں رکھنی جائیں، اور پاکستان کی جانب کوئی فوجیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی آزاد جموں اور کشمیر میں کوئی فوجیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ معاملات چلتے رہے دونوں ممالک کے درمیان، اور لیکن اگر وہی معاملات ہم آج لے آتے ہیں اور اگر اس جانب کوئی قدم بڑھتا ہے تو ہم تو اس کو ویلکم کریں گے، کیونکہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ اس تنازع کو حل کرے،
اور اگر UN ٹیمپلیٹ کے مطابق حل ہوتا ہے تو نتھنگ لائک دیٹ. اگر ایک لحاظ سے ہم کوئی جوائنٹ میکنزم بنا لیتے ہیں اور پھر اس سارے ریجن کو ڈی ملٹرائزڈ کرتے ہیں اور پھر 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد ایک پلیبسسٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے اگر بھارت کی سائیڈ اس پہ آمادہ ہو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ بھارت کی سائیڈ اس پہ آمادہ ہوگی، کیونکہ جو اقدامات بھارت نے 5 اگست 2019 کو لیے انہوں نے تو اپنے آئین میں ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں کہ اب کسی بھی پارٹی، اگر BJP کی حکومت نہیں بھی ہوتی، کانگریس کی حکومت بھی فار دیٹ میٹر بن جاتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اب حکومت ان ترامیم کو واپس لے گی، جو بھی غیر آئینی کام انہوں نے کیا ہے، انلیس کہ بھارت کی سپریم کورٹ ان سارے جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں ان کو غیر آئینی قرار دے دے. کیونکہ ابھی سنا یہی ہے کہ جو 23 پٹیشنز پڑی ہیں ان آئینی ترامیم کے خلاف، ان کی اب ہیئرنگ شروع ہوگی جلد. تو اب بال جو ہے وہ بھارت کی سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور پھر بھارت کی سپریم کورٹ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے 4 اپریل 2018 کو اپنی ایک رولنگ میں کہا ہوا ہے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ پرماننٹ ہے، آرٹیکل 370 اب انٹیگرل ہے، بھارتی اس کو نہ تبدیل کر سکتے ہیں نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے سپریم کورٹ اگر اس کو ہی اپ ہولڈ کر لے اپنی ہی رولنگ کو تو یہ معاملہ بڑے اچھے طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے. اور پھر اگر امریکہ کی انوالومنٹ ہے یا پھر UN انوالوڈ ہوتا ہے کسی اسٹیج پہ، بے شک بیہائنڈ دا سینز ہو، اور اگر یہ انوالومنٹ ہوتی ہے اور دونوں ممالک کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے UN کے ٹیمپلیٹ کے مطابق آگے چلیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہماری تو خواہش یہی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو، اس طریقے سے تنازع حل ہو. تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ آیا یہ جو امریکی سفیر نے جو آزاد جموں اور کشمیر کہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک لارجر کوئی گیم ہے، پلان آف ایکشن ہے، یا انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں نا G20 کی میٹنگز اگلے سال بھارت میں ہوں گی، کیونکہ بھارت کے پاس چیئر آئے گی G20 کی، اور کچھ میٹنگز گو کہ سمٹ تو نیو دہلی میں ہے لیکن کچھ میٹنگز 200-300 میٹنگز ہونی ہیں، تو کچھ میٹنگز مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی ہوں گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور خاص طور پہ ان ممالک کے لیے جو چین ہے اور دوسرے اس قسم کے جو ممالک جو اس ایک لحاظ سے اس تنازع کسی نہ کسی طور حصہ بنتے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو شاید ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اگر امریکی سفیر آزاد جموں اور کشمیر چلے گئے، تو پہلے بھی خیر امریکی سفیر تو مقبوضہ جموں اور کشمیر جو نیو دہلی میں بیس سے وہ جایا کرتے تھے، وہاں پہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس پہ اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ معاملات کیسے آگے چلتے ہیں، لیکن یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، تو ہم اس کو ذرا کلوزلی رکھیں گے اپنے سامنے اور واچ کرتے رہیں گے، اور آپ کو ہم اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.